يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة غرلا. قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال يا عائشة الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. متفق علیہ. اس پروگرام کی صدارت کر رہے فضیلت الشیخ استاذ مکرم نور الاسلام مدنی اور دیگر ہمارے مشفق اساتذہ کرام. عزیز نوجوانوں، میں اپنی اس مختصر سی گفتگو میں جس بات کی طرف اشارہ کروں گا وہ ایمان کا ایک رکن قیامت کا دن ہے. سب سے پہلے میرے بھائیوں اور میرے اسلامی بہنوں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. یہ اللہ پر، اس کے رسول پر، فرشتوں پر، یوم آخرت پر اور وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، یعنی تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر، یعنی 6 چیزوں میں ایمان رکھنا. یہ اگر انسان اعتقاد اور ایمان رکھتا ہے تب وہ مکمل مومن ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے میں مختصر سی وضاحت کروں آپ لوگوں کے سامنے. ان تؤمن باللہ وملائکتہ، یعنی اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو عبادت کا لائق سمجھا جائے، اس کے عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اگر کوئی مسئلہ ہو، کسی چیز میں شکایت ہو، کوئی چیز مانگنی ہو تو کسی پیر ولی سے نہ مانگا جائے بلکہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے. یہ اللہ کا حق ہے اور یہی اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے. میرے بھائیو، دوسری چیز ان تؤمن باللہ وملائکتہ، یعنی فرشتوں پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس بات کا اعتقاد رکھے کہ فرشتے اللہ کے مخلوق ہیں. اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے اور اللہ کی مرضی کے بغیر یہ ایک پتا بھی نہیں ہلا سکتے. یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے. میرے بھائیوں، تیسری چیز رسول پر ایمان رکھنا جائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنے انبیاء رسول بھیجا یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے، گناہوں کے راستے سے بچانے کے لیے بھیجا ہے. ہمیں کامل اور مکمل ایمان رکھنا چاہیے. یعنی اس کا مطلب ہے وہ کتبی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس بات کا مکمل اور پختہ اعتقاد رکھے، ایمان رکھے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی آسمانی کتابیں نازل فرمائی یہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اس میں جو چیزیں لکھی ہوئی تھی یا لکھی ہوئی ہے قرآن مجید میں، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں صراط مستقیم پر ہماری رشد و ہدایت کے لیے بھیجا ہے. میرے بھائیوں، پانچویں جو چیز ہے والیوم الآخر، یعنی آخرت کے دن پر ایمان رکھا جائے. اور میرا موضوع بھی یہی ہے، میں اس کی وضاحت کروں گا. چھٹی جو چیز ہے وہ تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر اعتقاد رکھا جائے، ایمان رکھا جائے. میرے بھائیوں، بڑا حساس مسئلہ ہے. میری بہنوں، کان کھول کر کے سن لیجئے کہ تقدیر پر، تقدیر کا اچھا اور برے ہونے کا کیا مطلب ہے. میرے بھائیوں، انسان یہ اعتقاد رکھے کہ اگر کہیں کامیابی حاصل ہوئی، BPSC میں کامیاب ہو گیا یا کسی نوکری میں ملازمت مل گئی یا بیمار پڑا، اللہ رب العالمین نے دوبارہ صحت بحال کر دی، وہ تندرست ہو گیا، تو انسان اعتقاد رکھے کہ ہمیں جو صحت ملی ہے، ہمیں جو کامیابی ملی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اور یہ کامیاب کرنے والا وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی کامیاب کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی میں یہ طاقت نہیں
اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ ہمیں کامیاب کر سکے۔ میرے بھائیوں، یہ تقدیر کا اچھے ہونے پر ایمان ہے، اور تقدیر کے شر ہونے مطلب تقدیر کے برے ہونے پر کیا مطلب ہے؟ میرے بھائیوں، انسان یہ اعتقاد رکھے کہ کہیں ناکامی ہوئی، کہیں بچے نے بڑی محنت کی، موتیہاری میں 2 سال 3 سال رہا، BPSC کی تیاری کی، لیکن نہیں نکال سکا، کوشش تو بہت کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ ڈاکٹر کے پاس ہم لگاتار سالوں سال جاتے رہے لیکن صحت بحال نہیں ہوئی، ہم دوبارہ صحت یاب نہیں ہوئے، تو یہ اعتقاد رکھے کہ ہمیں جو صحت بحال نہیں ہوئی یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں کامیابی نہیں ہوئی، نہیں ملی، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ میرے بھائیوں، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ کا یہی مطلب ہے۔ میرے بھائیوں، میں بیان یہ کر رہا تھا کہ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ میرے بھائیوں، اسی ضمن میں میں نے آیت پڑھی اس دن کی ہولناکی کے بارے میں کہ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ کہ یہ جو قیامت کا دن ہے اس پر ایمان رکھا جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، وہ دن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ دن کیسا ہوگا، جو ایمان کا ایک رکن ہے، یوم القیامہ، قیامت کا دن، وہ دن کیسا ہوگا، وہ دن لوگ کتنے پریشان ہوں گے، وہ دن کی سختی کیا ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے آیت مبارکہ میں صاف صاف کہہ دیا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، ترتیب دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کس ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے کہ میرے بھائیوں اس دن کی سختی کو بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ کہ اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے حال اپنے سماج کا جائزہ لیجیے اور دیکھیے کہ انسان بھائی سے کس طرح محبت کرتا ہے۔ بھائی اگر کسی سے لڑائی کر لے، حق دیکھے بغیر ہم اس کی طرفداری کرتے ہیں کہ میرا بھائی ہے، میرا خونی رشتہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہم حق نہیں دیکھتے، طرفداری کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس دن کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ بھائی جس کے بارے میں تم اندھی تقلید کرتے ہو، عصبیت کی بنیاد پر طرفداری کرتے ہو، دیکھو وہ دن کتنا سخت ہوگا کہ یہ بھائی جس کی تم طرفداری کرتے ہو نہ حق نہ دیکھے بغیر یہ تمہارے بھائی بھاگیں گے۔ میرے بھائی آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے ترتیب در ترتیب بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین بھائی سے محبت کرتا ہے، اس سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے، اس سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت میں آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ کہ صرف بھائی ہی نہیں بھاگے گا بلکہ والدین بھاگیں گے، وہ والدین جو تیرے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے تھے، نہ دن دیکھتے تھے نہ رات دیکھتے تھے، موسم کی پرواہ کیے بغیر مال کماتے تھے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل سمجھ آئے۔ میرے بھائیوں، یہ والدین جو اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں دیکھتے تھے، موسم نہیں دیکھتے تھے، بارش نہیں دیکھتے تھے، دھوپ نہیں دیکھتے تھے، اپنے بچے کو سکون پہنچانے کے لیے